بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز مکرم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ چند منٹ حق مسئلہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سب نو رمضان المبارک دی فیوز و برکات حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک فرمان عرض کرنے ہاں جس دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جدو رمضان المبارک دی پہلی رات ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالی شیاطین سرکش اور جنات نو قید فرما دیندہ ہے۔ یہ جملہ کسی طویل دا محتاج نہیں ہے، کیونکہ ابلیس ایک ہے، اس دی ہور ذریت ہے کافی، جنات جڑے نے ایک قسم ہے ابلیس دی، اور یہ سارے جتنے بھی نے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک دے وچ سب نو قید فرما دیندہ ہے۔ یہ سارے گرفتار کر لیتے جاندے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جدو رمضان المبارک دی پہلی رات آندی ہے اللہ تبارک و تعالی دوزخ دے دروازے بند کر دیندہ ہے، اور کوئی دوزخ دا دروازہ کھولا نہیں جاندہ۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے ہیں، جنت دا کوئی دروازہ بند نہیں کیتا جاندہ۔ اتھو یہ پتہ چلتا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک تو علاوہ دیگر مہینہ دے وچ جنت اور دوزخ دے دروازے کدے کھلدے نے کدے بند ہوندے نے، لیکن رمضان المبارک دے وچ سارا مہینہ دوزخ دے دروازے بند رہندے ہیں اور جنت دے دروازے کھلے رہندے ہیں۔ جدو جنت دے دروازے کھلدے ہیں اللہ تبارک و تعالی دی رحمت بندے نو پکار کے کہندی ہے کہ اے بندہ خدا۔ اللہ تعالیٰ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر نہ پکارن والا پکار کے کہندا ہے کہ اے بھلائی چاہن والے آ میری بارگاہ دی طرف آ، اے بھلائی چاہن والے آ میری بارگاہ دی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف اے بلاوا آندا ہے، یعنی آ اللہ دی طرف، اللہ دے رسول دی طرف آ، جنت دی طرف آ، مسجد دی طرف آ، عبادت دی طرف آ، کیونکہ ہن او بابرکت مہینہ آ گیا ہے کہ عمل تو تھوڑا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس دی جزا زیادہ عطا فرماوے گا۔ اے بھلائی کرن والے آ بھلائی دی طرف۔ اور اللہ تبارک و تعالی تے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اے ندا کرن والا پکارن والا پکار کے کہندا ہے کہ اے برائی چاہنے والے باز آ جا، رک جا برائی تو رک جا، گناہاں تو باز آ جا، اس واسطے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ دا مہمان آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس مہمان دی قدر کر۔ اور اس آواز دا اثر یہ ہوندا ہے کہ یہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جدو رمضان المبارک آندا ہے تو انہاں دناں دے وچ بے نمازی بن جاندے ہیں، اور بخیل سخی بن جاندے ہیں، حتیٰ کہ بیمار اور بچے جڑے کہ مسجد دی طرف نہیں آندے سن، لیکن جدو رمضان شریف آندا ہے تو یہ بیمار آدمی اور چھوٹے بچے بھی اصرار کردے ہیں کہ اسی روزہ رکھنا ہے، حالانکہ
روزہ نماز دے نالوں زیادہ دشوار ہے، لیکن یہ رمضان المبارک دی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں یہ جڑی آواز آتی ہے کہ اے برائی کرن والے باز آ جا، اس دا اثر یہ ہویا ہے اس دعا دا کہ اج چھوٹے بچے بھی جڑے ہیں نا وہ روزہ رکھن دا اصرار کردے ہیں، اور مساجد جڑیاں نے نا یہ پہلی دی نسبت بھریاں ہوئی نظر آندیاں نے۔ راتاں دے وچ مسجداں اللہ تعالیٰ دے ذکر دے نال آباد ہوندیاں نے، اور کدے سحری دے وقت کدے افطاری دے وقت یہ سارا ایک نظام جڑا کہ پہلے دی نسبت مساجد دے اندر رش جڑا ہے زیادہ ہو جاتا ہے مسلمانوں دا۔ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام دا یہ فرمان ہے، اور آپ نے فرمایا یاد رکھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات نو جہنم تو لوگاں نو آزاد فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ جتنے پچھلے 9 مہینہ دے وچ اللہ نے جہنم تو مسلمانوں نو آزادی فرمائی ہوندی ہے، رمضان المبارک دی ایک رات دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔